الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے اس درس میں سرکار دو عالم، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر. سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی پوری سعی و جد و جہد کرے تو وہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بیان نہیں ہو سکتے. ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول آئے، جن کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ کو ہے. عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جن میں 313 رسول آئے، اور ان 313 رسولوں میں سے پھر 5 اولو العزم من الرسل آئے، اور ان 5 میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ خاتم الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، یعنی آپ کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت مبارکہ کے احوال،
آپ کی ولادت سے پہلے کے علامات، آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات، آپ کا رضا، آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نزول قرآن، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر معجزات کے اقسام کہ معجزات سماوی، معجزات ارضی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے، جسم رسول سے ہے، اسم رسول سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت، آپ کی کتاب کی عالمگیریت، آپ کا پورے انس و جن کے لیے سراپا رحمت، آپ کا دور بشارت، آپ کا دور نظارت، آپ کا دور اسفار، آپ کا دور فتح مکہ، آپ کا دور اپنوں کے ساتھ، آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ، آپ کی خارجی زندگی، آپ کی داخلی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ، کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی، کوئی مورخ، کوئی صاحب قلم، کوئی استاذ، کوئی مدرس، میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہماری اپنے عقول، ہمارے اپنی جد و جہد، ہماری سعی، ہماری ہمتیں، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات پہ آپ غور کریں، تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں، کتب سیر پہ نظر ڈالیں، جس انداز میں میرے آقا سرکار دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے، اور کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی۔ یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں۔ اللہ نے قرآن میں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا، چونکہ آپ سے زمانہ قریب تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنا بڑا اہتمام، حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے، اللہ کو تو علم تھا، اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے۔ یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے، اور اللہ کا تو علم کامل ہے، اللہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوشخبری دیں اور امت کو بتلائیں۔ اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں، یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے گا کہ تمام اللہ کے نبی برحق، تمام اللہ کے رسول برحق۔ لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو، یہ عہد لیا ہو، یہ میثاق لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمانہ آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے،
تم حضور کی نصرت کرو گے. یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت میں بات نہیں ملتی. یہ شان ملی تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ کہ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے. یعنی جیسے اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو جب اقرار الست ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد لے، تمام انبیاء سے میثاق لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے، میرا ایک شان والا پیغمبر آئے. اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ، تاریخ انسانیت پہ، تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں، ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں. ایسا واقعہ کبھی نہیں ملتا. یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے، تشریف لائے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ لوگوں نے تکذیب کی. لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی، نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت تبابع یمن میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کتب سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا، تو اس نے ایک خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے، اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا جائے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہو اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں تبع یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا فرما دیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا اور میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا. حالانکہ وہ بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے. تبابع جو ہے، یہ تبا جو تھے، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا، اسی طرح فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. تو تبابع جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. وہ تبا الاکبر، تبا الاول، تبا الثانی اس طرح پکارے جاتے تھے. تو اس نے لکھا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ پہ ایمان لاؤں. اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواہ رہیں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین، یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں
ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روات اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس، اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا۔ ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہاذا صورت رسول، لیکن یہ تصویر ہے اس نبی کی۔ اس نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مقوقس سے مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی، یا بعض لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں، وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی، جن کا ذکر تورات و انجیل میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں، کہ آپ کی طبیعت میں درستی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہو یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے، لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامۃ، کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی، اور وضو کرنے والی ہوگی، اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی، اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں کہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر، کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی۔ اچھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا، اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھیں، جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا، پہلے دو تھیں اب ایک ہو گئی۔ ہم تو خیر مسلمان ہیں، یعنی یہ جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں، ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے،
مخلوق کیا ہے؟ مخلوق تو عاجز۔ بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقت ہے، تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں، ایک کسرا اور ایک کیسر، یعنی یا فارس یا روم، یہ دو قوتیں تھیں۔ اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ تورستان یا ترکمانستان، ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے۔ اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ کیسر، یہ اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھیں ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں کیسر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں۔ تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے۔ تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا۔ یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا، ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک، سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرات پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ اب دیکھ لیں بہت حد، یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا، جیسے آپ دیکھتے جائیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی۔ یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا۔ صرف قریب میں آپ دیکھیں کہ مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا، ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے ہاشم،
جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرال ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب، تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں۔ اور ماں بڑے گھر کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی، پالا تھا۔ اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے؟ تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو، خدمت کر سکو؟ اس نے کہا یہ بات نہیں، بات ہے شرف کی، ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے، وہی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے، تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی، لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں، وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے چاہے تو ماں کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیں ایک طرف یعنی شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی، مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جب اسے اختیار دیا گیا تو اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام، اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا، وہ گزر گیا، اب میں بڑا ہو گیا۔ اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، ماؤں سے تو نہیں چلتا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی۔ تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے، تو بچہ بڑا خوبصورت، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، تو وہ عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے، خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے۔ لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا، شیبہ تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ اب یہ عبد المطلب جو ہیں اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گئے نا، شیبہ تو نام ہی ختم ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں، جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس عبد المطلب نے اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی تھی، چونکہ مکے میں مقام تھا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا، جرم کے بعد ردمیات ہوئیں، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں۔ اب جناب کون تلاش کرے؟ یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی، ہے تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں۔ اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات، سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہے۔
عبد المطلب کو بڑی تڑپ تھی کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں خواب دیکھتے، ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے. کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب میں عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو. کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے؟ چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ احفر زمزم، زمزم کھودو. اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے. میری تو یہ تمنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے، عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم اور عند نکرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملہ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بین رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر. یہ ہم دیکھیں نا، آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے، تو من بین فرس و دم لبنا خالصا، کہ ادھر فضلہ ہے، ادھر خون ہے، درمیان میں دودھ کی نہر ہے، اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں. سائغا للشاربین، اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا، اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاعصم، غراب اعصم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو، یعنی ہو کوا جیسے غراب مشہور ہے، تو لیکن پورا سیاہ نہیں، ایک پر اس کا سفید ہو. جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو، اپنے ٹونگے مار رہا ہو، اس جگہ کو کھودو، اور وہاں یہ دیکھو کہ بھئی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران. اب صبح کو جناب وہ سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک کونا، ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے. نہ اس کو وہ دم ملتا ہے، نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے، نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے، نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے، مجھے متواتر 4 راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی واضح بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا، ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے، یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے، لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا. اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اسحاق و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے.
بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی۔ تو ان نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نا جی وہ دوڑ پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا، اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں، قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا، ہر آدمی بھڑکتا تو ہے نا، جانور ہو انسان ہو۔ وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا، وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کے آنتیں نکالی، گوشت نکالا، تو وہ فرس وہاں گری۔ تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرس و دم، کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا۔ میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے، اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرض پڑا ہے۔ تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرس و دم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے۔ میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ انت نقرت غراب الاسم، کہ سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے۔ اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا، اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا، وہاں سے راستہ جا رہا تھا، وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کی بستی بھی مل گئی۔ وہ ساری علامات مجھے مل گئیں۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی، کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا۔ اب جگہ معین ہو گئی ہے، لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی آسان کام تو پھر بھی نہیں تھا۔ لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی۔ تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے، ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے، یہ تو ناممکن۔ بھئی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ، یہ ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے، لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو، تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو، میں جب تک کھدائی کرتا رہوں۔ اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے، کچھ باتیں کرتے رہے، کچھ روکتے رہے، کچھ بات لمبی کرتے رہے، اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، حالانکہ مشرک ہے، عبد المطلب مشرک ہے، لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا، ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا، محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا، جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا، میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا۔ تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے، یہ اتفاق نہیں۔ اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی، اب تم کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے، یہ تو کچھ بھی ہو، اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں، حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ۔ کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، غاروں میں، پہاڑوں میں، اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے، اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی، بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں، اس قسم کے سنیاس لیا ہوا ہے فلانے اور یہ کیا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی، لیکن تھی وہ مدینہ منورہ، جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف۔ وہاں سے جناب مدینہ پہنچے۔ اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے،
تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینے کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے. میرے والد صاحب نے جب مدینے کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے. پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ رابغ اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی، پہاڑوں سے پانی چلتے تھے، تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے، لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں، ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں، جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون. تو 2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی 1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا. جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8 دن 10 دن لگتے تھے. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی، کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے. اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں، ٹرالر ہیں، بڑے بڑے ٹرک ہیں، ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں. یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں. تو بہرحال وہ رابغ جب خیبر گئے، خیبر میں جا کے ڈھونڈا. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو، مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا. تو سب کو پانی مل گیا، کچا کنواں بنا لیا، پانی نکال لیا. جا کے کاہنہ کو بتایا، اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے، ہو بھی اس کا حق ہے. اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا، جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا. تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہوگا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا. اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا. یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد جناب دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں 1 بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا. کیوں اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں، کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے، باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ تو بہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا، بچے 2 تھے وہ بھی بڑھ گئے، وہ اب کیا کریں. اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں. باقی تم چاہو کہ ہم بچے کم کر لیں گے، فرعون بچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا تو تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو. جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا. فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو. تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے. بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو. آگے جا رہا ہے باپ، 10 بچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں تو فخر والی بات. تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئیں، ان کے 10 بیٹے. یہ 11واں حارث تھا اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت. آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزا، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبداللہ. یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرکین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلہہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھیں عبداللہ. کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو. یہ اللہ کا نظام تھا نا. وہی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا. یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو. یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر
حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے تھے۔ اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا ان کا کاہن، اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم قرآن اندازی ڈالو کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا قرآن نکل آیا۔ اب جب انہوں نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا، لیکن قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے۔ جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی ہے۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرکین مکہ کے یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنہ کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام کو، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی۔ اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح۔ اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آئے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکریں مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی، اللہ کی بندی۔
اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو قطعی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 1-2 دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ، میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے، اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں۔ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف۔ پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں۔ اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی، لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو۔ جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال۔ اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سال سے باہر نہیں آیا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود هذه الليلہ، مکے والو آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں ہے، جلدی سے مجھے لے چلو۔ وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ کے، اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو۔ عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے، ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا۔ تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے۔ جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشین،
تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے یہ سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی تھی، ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا، اس کو بلا کے لے آؤ۔ اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن؟ تو نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا، لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ۔ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔